بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شرابی کی آہوزاری۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے۔ ان کو خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہارے پڑوسی کا جنازہ تیار ہے، تم جا کر اس کا جنازہ پڑھو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ ان کا پڑوسی بڑا شرابی آدمی تھا۔ اب تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، لیکن بڑے حیران تھے کہ اس پڑوسی کے بارے میں مجھے خواب میں فرمایا گیا کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی وجہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کی موت کس حال میں آئی۔ انہوں نے جواب دیا، یہ ایک غافل سا بندہ تھا، لیکن موت کے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ اللہ تعالیٰ سے یوں فریاد کر رہا تھا، اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے۔ اس عاجزی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت کی لاجواب توبہ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک عورت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی، کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ معاملہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ احساس ڈالا کہ دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے اور آخرت کی تکلیف زیادہ ہے، اور دنیا کی ذلت تھوڑی ہے اور آخرت کی ذلت زیادہ ہے، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اپنے اس گناہ کو دنیا ہی میں پاک صاف کرا لوں۔ چنانچہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے دوسری طرف سے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا رخ پھیر لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مختلف اطراف میں رخ کر لیا اور اس نے چاروں طرف سے آ کر بتلایا کہ مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے۔ 4 مرتبہ کیوں رخ پھیرا؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے 4 مرتبہ گواہی لینا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت تک حج جاری نہیں ہو سکتی جب تک گواہی نہ ہو۔ اس عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا، میں نے گناہ کیا ہے اور وہ گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کر کے مجھے اس گناہ سے پاک صاف کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی جاؤ اور جب وضع حمل ہو جائے تو پھر آنا۔ چنانچہ وہ چلی گئی۔ جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو بچے کو لے کر پھر آئی اور پھر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ وہ پھر واپس چلی گئی۔ 2 سال دودھ پلانے کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ اب کی بار جب وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جسے وہ بچہ کھا رہا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اب یہ میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا۔ اب اس پر حد جاری کر دی گئی۔ غور کیجئے کہ اس نے وضع حمل سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کیا، پھر 2 سال دودھ پلانے کے بھی گزرے، مگر اس میں ایسی استقامت تھی کہ وہ بار بار آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں دنیا میں ہی اس بوجھ سے پاک صاف ہو جاؤں۔ چنانچہ اس کو سنسار کر دیا گیا۔ سنسار کرتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ دی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، اس نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کے اجر و ثواب کو شہر والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو شہر کے تمام گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کی ایک رقت آمیز توبہ۔ وہب ابن منبع فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش اور نافرمان تھا، اپنی جان پر بڑی زیادتی کرتا تھا، یعنی گناہ کرتا تھا۔ وہ اتنا برا تھا کہ بستی کے لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے۔ سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ اس نوجوان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ ساری بستی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اسے بستی سے نکال دیا۔ اس بندے کو شہر کے دروازے پر ویرانے میں موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ اس کے پاس جائیے اور اس کو غسل دیجئے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھیے۔ اور فرمایا کہ جس بندے کے گناہ زیادہ ہوں وہ اس کے جنازے میں شامل ہو جائے، میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور اس کو قبر میں دفنا دیجئے، میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا۔ بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہر بندہ چاہتا تھا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے مغفرت کی خوشخبری سن رہے تھے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس نوجوان کو پہچان لیا۔ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ تو وہی فاسق ہے جس کو ہم نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر بڑے حیران ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں،
مگر معاملہ یہ ہے کہ جب اس بندے کو اس ویرانے میں موت آئی، اس نے اپنی دائیں طرف بھی دیکھا اور بائیں طرف بھی دیکھا اور کوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنے نفس کو غریب دیکھا، اکیلا پایا، ذلیل پایا، دل ٹوٹا ہوا پایا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اللہ، تیرے بندوں میں سے میں ایک بندہ ہوں، شہر سے نکالا گیا ہوں۔ اگر میں جان لوں کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی بادشاہی میں اضافہ ہو جاتا، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو اس سے آپ کی بادشاہی میں کوئی کمی آ جاتی، اے اللہ، میں آپ سے کبھی مغفرت کا سوال نہ کرتا، اور نہیں ہے میری کوئی جائے پناہ اور نہیں کوئی میری امید گاہ مگر تو ہی تو ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ آیت نازل کی ہے، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحیم ہوں، میری امید کو تو نہ توڑنا۔ اے موسیٰ، کیا یہ بات مجھے سجتی ہے کہ میں اس کی بات کو رد کر دیتا؟ اور وہ پردیسی تھا اس حال میں، اور اس نے مجھے میرے رحمت کا واسطہ دیا اور میرے سامنے گڑ گڑایا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر وہ پوری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا تو میں دنیا کے تمام لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا۔ اے موسیٰ، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں اور میں ہی اس کا دوست ہوں اور میں ہی اس کا طبیب ہوں اور میں ہی اس پر رحمت کرنے والا ہوں۔ سوچئے، اگر ایک نوجوان اپنے آپ کو اس حال میں دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دعا کی وجہ سے اگر وہ ساری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا تو میں تمام دنیا کے گنہگاروں کو معاف کر دیتا۔ جب وہ اتنا کریم ہے تو کیا اتنے بڑے مجمع میں سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی ایک کی بھی فریاد کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ کوئی تو ایسا مرد ہوگا، کوئی تو ایسی عورت ہوگی جس کے دل سے دعا نکلے گی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی تمام لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ لہذا آج آپ پکی سچی توبہ کر کے پوری زندگی کے گناہوں کو بخشوا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔